کون سی تاریخ اور کون سے دن کو ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی کی ولادت باسات پیر کے دن اور 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ جواب درست ہے۔ اگلا سوال جی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارکہ کہاں پر ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارکہ مدینہ منورہ میں ہوتا ہے۔ جواب درست ہے۔ اگلا سوال جی، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ دین اسلام کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان۔ جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا، دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دین اسلام ہمیں صفائی، اچھائی، بھلائی اور نیکی سکھاتا ہے۔ جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ یہ آپ لوگوں نے بھی نوٹ کرنا ہے کہ جواب کون اچھا دے رہا ہے اور کون جو ہے وہ تھوڑا لیٹ دے رہا ہے، اس سے بھی فیصلہ ہوگا۔ اگر بالکل دونوں ٹیموں کے جواب برابر برابر ہوئے پھر اینڈ پہ فیصلہ اس بات پہ ہوگا کہ جواب کس نے اچھے دیے ہیں اور صحیح انداز میں دیے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ پچھلا جواب کس نے دیا تھا؟ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ کلمہ شہادت، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ۔ بات ہو گئی؟ دوبارہ تھا کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ اچھا جی، حج کس پر فرض ہے؟ آپ بتائیں گے۔ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ ہر صاحب استطاعت، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اس پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ فرشتے، یہ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ صرف اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے لا تعداد ہیں، ان کی تعداد صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ سنائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ جواب درست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کے حوالے سے کوئی حدیث مبارکہ سنائیں۔ کون سنائے گا؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ماشاء اللہ، بات بالکل درست ہے۔ ایک بار پھر کہو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، مجھے کوئی سے 5 انبیاء کرام کے نام سنا دیں، آپ سنا دیں۔ پچھلا سوال آپ نے دیا تھا، اب آپ دیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، انبیاء کے حضرت سیدنا مشورہ کرنے چلیں آپس میں۔ حضرت سیدنا چلے آپ بتائیں جی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے جی، ماشاء اللہ۔ اچھا، نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے نبی کا نام بتائیں، آپ بتائیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے کیا کہیں گے؟ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے کذاب کہیں گے۔ جواب درست ہے۔ اگر اس دور میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کذاب، یعنی سب سے بڑا جھوٹا۔ اچھا جی، ماشاء اللہ۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے نبوت کے بعد نبی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو معجزہ کہتے ہیں۔ جواب درست ہے۔ اعلان نبوت کے بعد، نبوت کے اعلان کے بعد اب نبی سے کوئی بات خلاف عادت اگر ظاہر ہوتی ہے تو اس بات کو کیا کہتے ہیں؟
मोजज़ा, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने चांद के 2 टुकड़े फरमा दिए। अब बज़ाहिर अक्ल तो नहीं मानती, लेकिन इसी को तो मोजज़ा कहते हैं, जिसको अक्ल है ना माने। अच्छा, अगला सवाल, आप बताएं उन नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताएं जो लोहे को हाथ में पकड़ते थे तो वो नरम मोम की तरह हो जाता था। कौन बताएगा? पिछला कौन से किसने जवाब दिया था? पिछला आपने दिया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को हाथ में पकड़ते तो वो मोम की तरह नरम हो जाता था। अच्छा, वो कौन से नबी थे जो पानी में असा मारते तो पानी में उन्होंने असा अपना डंडा मारा तो पानी में रास्ता बन गया? ये आप बताएं जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी में असा मारा दरिया में, तो उसमें दरमियान में रास्ता बन गया। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने 3 मील की दूरी से चींटी की आवाज़ को सुन लिया था? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की समाअत, ये नबी की समाअत का आलम है। 3 मील की दूरी पर, तकरीबन 4 साढ़े 4 किलोमीटर बनता है। 3 मील यानी इतनी दूर से चींटी को देख भी लिया, उसकी आवाज़ को भी सुन लिया। आज साइंस, मेरा ख्याल व्हाट्सएप बेहतर जान देने को पता नहीं, साइंस तहकीक की थी, मेरा ख्याल है कि साइंस भी नहीं पहुंच सकी चींटी की आवाज़ है या नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी की समाअत का आलम देखें कि 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर चींटी की आवाज़ को सुन भी रहे हैं और क्या कह रही है ये भी जानते हैं, उस पर मुस्कुरा भी रहे हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को ताकत अता फरमाई है। अच्छा, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनकी ऊँटनी एक ही बार में सारा पानी तालाब का पी जाती थी? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, जिनकी ऊँटनी जो है वो मोजज़ा था उनका कि पहाड़ से वो ऊँटनी निकली थी, और जब पहाड़ से निकली थी तो वो हामिला ऊँटनी थी। अब उस ऊँटनी की कैफियत ये थी कि जब पानी पीने की बारी आती तो एक ही बारी में सारा तालाब का पानी पी जाती। ये भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा था, उनकी ऊँटनी के तौर पर जो उनको मिला था। अच्छा, आसमानी किताबें, ये कुरान, तौरात, इंजील, ज़बूर, ये किन किताबों को, सॉरी मैं तो नाम तो ले दिया, लेकिन ये क्यों नाजिल की गई? आसमानी किताबें लोगों की हदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल की गई। सुभान अल्लाह। ये आसमानी किताबें लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए इन किताबों को नाजिल किया गया। अच्छा, आप ये बताएं, हमने बारहा सुना सहाबी रसूल, सहाबी रसूल, सहाबी किसे कहते हैं? जिस इंसान ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और ईमान पर ही इसका खात्मा हुआ, उसे सहाबी कहते हैं। सुभान अल्लाह। जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईमान की हालत में देखा और ईमान पर ही उसका खात्मा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? सहाबी। अच्छा, अगर किसी शख्स की आंखें नहीं, आंखों से नबीना है, उसने तो देखा नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? सिर्फ देखना नहीं कराएगा, बल्कि जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत हासिल की हो, आप जी, उसे भी सहाबी कहेंगे। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। चाहे नहीं भी देखा, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत उसको मिल गई ईमान की हालत में, उसे क्या कहते हैं? सहाबी। अब एक बहुत बड़ा आम सवाल है, शायद बड़ों में से भी किसी को शायद ना आता हो, अक्सर को तो आता होगा। खुलफाए राशिदीन, ये नाम तो हम सुनते रहते हैं, खुलफाए राशिदीन से क्या मुराद है? आपकी बारी है, ये आप बताएं, खुलफाए राशिदीन किन्हें कहते हैं? मदनी आका की वसाइली ज़ाहिरी के बाद जो बित तरतीब मुसलमानों के 5 अमीर बने, उन्हें खुलफाए राशिदीन कहते हैं। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल के बाद जो 5 सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान बित तरतीब मुसलमानों के अमीर बने, उन्हें खुलफाए राशिदीन कहते हैं। अच्छा, उनके नाम बता दें, आप बताएंगे जी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सैयद अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहु, हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रहमतुल्लाह अलैहि रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। ये 5 सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मुसलमानों के अमीर बने। एक मुसलमान को याद होना चाहिए। इनके अलावा कोई से 5 सहाबाए कराम के नाम आप बता दें। पिछला सवाल आपने बताया था, आपने बताया?
آپ کی باری ہے، بتائیں 5 صحابہ کرام۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا، جنت میں درخت لگانے کا کوئی وظیفہ جو ہے وہ بتا دیں، کون سا ہے؟ جی سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ چاروں لفظ ایک دفعہ پڑھیں گے درخت لگے گا یا ایک ایک پڑھیں گے تو؟ ایک ایک پڑھیں گے تو ایک پڑھیں گے تو درخت لگ جائے گا۔ جی۔ سبحان اللہ، یہ آپ سبحان اللہ جو کہہ رہے ہیں نا، ایک ایک درخت جنت میں لگا رہے ہیں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے جنت میں درخت، الحمدللہ کہیں گے جنت میں درخت، اللہ اکبر کہیں گے جنت میں درخت لگ جائے گا، لا الہ الا اللہ کہیں گے تو جنت میں درخت لگ جائے گا۔ اچھا، ہم کہتے ہیں جی، سنتے رہتے ہیں داتا صاحب اللہ کے ولی ہیں، فلاں اللہ کے ولی، یہ ولی کہتے کس کو ہیں؟ پچھلا جواب کس نے دیا تھا؟ آپ نے دیا تھا۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ کو آتا ہے۔ اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے فنا کرنے والے اور ہمیشہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے مسلمان بندے کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا کرنے والے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ولی۔ یعنی اپنی خواہشات کو جو مار دیتا ہے، اپنی خواہش پر نہیں چلتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر چلتا ہے، اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مجھے آپ کوئی سے 3 اللہ کے ولیوں کے نام اور ان کے مزار بھی بتانے ہیں کہ کہاں کہاں پر ہے۔ پچھلا جواب کس نے دیا تھا؟ آپ بتائیں جی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ حضرت سیدنا معین الدین چشتی، ان کا مزار اجمیر شریف میں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین، ان کا مزار بھی بغداد شریف میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کوئی سے 3 آپ بتا دیں، اس کے علاوہ کوئی۔ حضرت سیدنا امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان، ان کا مزار بریلی شریف میں ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر، ان کا مزار پاک پتن میں ہے۔ حضرت سیدنا داتا علی اجویری، ان کا مزار لاہور میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ اچھا، اب بڑا آسان سوال ہے، وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹکنوں۔ آپ بتائیں جی۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ سبحان اللہ، یہ سب کو یاد ہونے چاہیے۔ دونوں، پہلا کیا تھا؟ چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، تیسرا سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، اور چوتھا کیا ہے؟ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اچھا، جب وضو کرتے ہیں تو وضو سے پہلے کیا پڑھیں؟ تو جب تک بوضو رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ آتا ہے جی؟ بسم اللہ الحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ۔ وضو شروع کرنے سے پہلے جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے تو جب تک باوضو رہیں گے انشاءاللہ فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اتنی بڑی بات ہے، تو آج ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک وضو کی حالت میں رہیں گے اللہ کے فرشتے آپ کے کھاتے میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ذرا کہو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، دوران وضو یا قادرو یہ پڑھنے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ پچھلا جواب کس نے دیا تھا؟ آپ نے دیا تھا، آپ بتائیں جی۔ یا قادرو پڑھنے کی وضو کے درمیان کیا فضیلت ہے؟ وضو کے درمیان یا قادر پڑھنے سے ہمارا دشمن ہمیں گواہ نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، جو بندہ وضو کے دوران یا قادر پڑھتا ہے وہ اغوا وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بھی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی، کہ دوران وضو کوشش کیا کریں کہ یا قادر پڑھ لیا کریں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا وضو کے حوالے سے، وہ آتا ہے
کہ وضو کرنے سے چہرہ دھونے سے چہرے کے یاد کیا ہوا ہے؟ جی سنائیں جی. وضو کرنے سے چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سر دھونے سے سر کا مسح کرنے سے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھیں وضو کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اب ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جائیں گے، چہرہ دھوئیں گے تو چہرے کے گناہ جھڑ جائیں گے، سر کا مسح کریں گے سر کے گناہ جھڑ جائیں گے، پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جائیں گے. ابھی آپ نماز میں آئے نہیں ہیں، مسجد میں پہنچے نہیں بلکہ وضو خانے پر ہی ہیں تو آپ کے گناہ جھڑنا شروع ہو گئے. تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آئے اور میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں. اچھا جی، آپ مجھے آپ سے ہو گیا.